یہ کھل گیا. ہاں چلیے, آپ اس کی نظر آ رہا ہوگا ہے کہ نہیں آ رہا, پہلے یہ بتا دیجیے مجھے تاکہ میں اس طریقے سے پھر آپ کو گائیڈ کر سکوں. میرے خیال میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سب سے پہلی آیت کریمہ جس کے اوپر شیعہ علماء کی میں نے تفسیریں دیکھی اور آج کے شیعہ علماء کا اس کے اوپر ہٹ دھرمی دیکھی, اور خصوصاً جو ہے خصوصاً خصوصاً جو ہے میں نے شیعہ علماء میں ایسی ہر دھرمی دیکھی کہ وہ اس آیت کریمہ کے اوپر من گھڑت تعویلات کرتے ہیں, اور اگر اگلے ہفتے کو میری حسن الیاری سے گفتگو ہوئی تو اس کے ساتھ بھی اس آیت کریمہ پہ ڈسکس ہوگی. اس ہفتے تو وہ ٹائم نہیں دیا انہوں نے, شاید مصروفیات ان کی زیادہ تھیں. تو اس آیت کریمہ کے اوپر وہ بھی جو ہے نا اپنی ایک عجیب سی جو ہے وہ تعویل پیش کرتے ہیں. ہم اس آیت کریمہ کو آج دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے اور اس میں کس طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. ہم اس کو ہر پہلو سے دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد تفسیر میں بعد میں طرف جائیں گے. پہلے ہم آیت کو ٹیکنیکلی طور پہ نا اس کو دیکھیں گے. سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر 40 ہے, 40 ہے. اللہ نے حضور کے صحابہ اکرام کو خبردار کیا کہ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے نبی کی مدد اس ٹائم کی تھی کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اللہ نے اس وقت نصرت کی تھی جس وقت کوئی بھی جو ہے نا میرے نبی کے ساتھ نہ تھا. یعنی جب مشکل وقت تھا اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے, تو اللہ آج بھی اپنے نبی کی مدد کرے گا. اس کے اوپر قرآن کریم میں کئی اور بھی دلائل موجود ہیں کہ جب نبی کی نصرت کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں فلاں مقام پر اپنے نبی کی نصرت کی ہے. تو وہ فقط سیغہ واحد کا ہوتا ہے, لیکن اس کا اطلاق نبی کے ساتھ ساری اس قوم پہ ہوتا ہے, اس نبی کے ساتھ پوری فوج کے اوپر ہوتا ہے. میری یاد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک پاکستان کی آرمی کہیں اٹیک کرتی ہے تو جناب کوئی کہے کہ جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, تو جناب سپہ سالار صاحب کی اللہ نے بڑی مدد کی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سپہ سالار صاحب کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ پوری فوج کی اللہ نے جو ہے نا مدد کی ہے. تو یہ قرآن کریم کے ایک مقام نہیں ہے, کئی مقامات ہیں. وہ ہم چونکہ اس کو پھر ہم نے ڈسکس کرنا ہے آگے نشستوں میں. آج چونکہ یہ لائیو کال ہے, آپ لوگ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں, لائیو کال کے اندر ہمیں جوائن آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہمارا لنک یہ میں شیئر کر دیتا ہوں کمنٹس کے اندر, تاکہ آپ لوگ ہمیں لائیو سوالات جوابات کا سیشن بھی ہو سکتا ہے. لائیو سوالات آپ ہم سے کر سکتے ہیں. اگرچہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, میں اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوں, طالب علم ہوں, لیکن دفاع صحابہ کے اوپر کوئی سوال بھی ہو آپ کر سکتے ہیں. کہ کوئی آئے گا نہیں ہو, کچھ چیز کی کمی ہوگی تو ہم آپ سے ایک ہفتے کا ٹائم لے لیں گے, ہم آپ کو اس کو ریسرچ کر کے دے دیں گے. میں نے یہ لنک شیئر کر دیا ہے, آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اس وقت میرے نبی کی مدد اللہ نے کی تھی, اب یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا, اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ اذ اخرج الذین کفروا, جب کافروں نے ان کو نکالا, کافروں نے وہاں سے نکالا. اب ثانی اثنین, اب یہ لفظ جو ثانی اثنین ہے, دیکھیے یہ ہے تو قرآن کے لفظ ہے نا, ہے تو قرآن کے لفظ ہیں یہ. اب جب یہ قرآن کے لفظ ہیں تو ان کے اوپر غور تو کرنا پڑے گا ہمیں نا, غور تو ہم کر سکتے ہیں نا. غور یہ کرنا پڑے گا کہ ثانی کون ہے اور اثنین کون ہے, یہ نقطہ دینا پڑے گا یہاں پہ ہمیں. اس کو ہم دیکھ کر کے ہمیں کسی بھائی نے جوائن کیا ہے, علی مولا. السلام علیکم بردر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے علی مولا بھائی, کالر ہیں. آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو. میرے خیال میں وہ ان کا مائک ان میوٹ نہیں ہو رہا. چلیں اگر آگے چل کے وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمیں خوشی ہوگی. دوست بھائی آتے ہیں تو میچ لگتا ہے. تو ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا, یہ دوسرا کون سا ہے؟ یعنی ایک تو ثانی ہے, ایک اثنین ہے, ایک پہلا ہے ایک دوسرا ہے. علامہ فخر الدین رازی نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے. یہ یعنی دو میں سے تو پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے, تو اس پہ خیر بڑی ٹیکنیکلی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن پھر لوگ اس پہ فتوی لگا دیں گے
کہ ایک اعتبار سے نبی پہلے ہیں اور ابو بکر دوسرے ہیں، اور ایک اعتبار سے، خیر میں اس طرف نہیں جاتا، پھر لوگ اس کی تحمل نہیں کرتے۔ اچھا، تو پہلی اس آیت کریمہ میں پہلی نص جسے نصوص قطعیہ کہتے ہیں، جی ابو بکر صدیق کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے۔ میں نے کہا جن کتابوں کو تم دکھا کے مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ صدیق اکبر کی جو ہے وہ خلافت پہ نص نہیں ہے، وہ تم جو مجھ سے دکھا کے کہہ رہے ہو، وہ کتابیں جب میرے سامنے کھولو گے میں بتاؤں گا آپ کو کہ تم نے کس نص کی بات ہو رہی ہے اور کون سی نصوص کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے۔ کتاب اہل سنت کی جب دیکھو نا، میں اس وقت بیٹھا ہوں عرب کی کنٹری عمان میں، کل میں جاتا ہوں امریکہ، تو امریکہ جا کر کے نا میں وہاں پر رائٹ سائڈ کی بجائے لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیونگ کرنے لگ جاتا ہوں۔ وہ کہیں گے جناب یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ الٹی ڈرائیونگ کیوں کر رہے ہو؟ میں کہوں گا جناب یہ دیکھو میرے پاس کتاب اور دلیل موجود ہے کہ آسٹریلیا میں تو لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے بھائی آسٹریلیا کی دلیل یہاں پہ نہیں چلے گی۔ میں کہوں گا نہیں دیکھو یہ عمان کے اندر لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے بھائی یہ عمان کی قانون یہاں پہ نہیں چلے گا، یہ جب ملک اور ہے اس کا قانون اور ہے۔ تو بھائی اہل سنت کی کتاب اٹھا کر کے کوئی لولا لگڑا یوں گئے، دیکھو سنی کتاب ہے اس میں حدیث آ گئی ہے، دیکھو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نصوص نہیں ہے ابو بکر صدیق کی خلافت پر۔ وہ ہمارے ہاں نص کی 4 قسمیں ہیں، کون سی نص نہیں ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کوئی کالیہ مجھے نہیں بتائے گا، میں خود بتاؤں گا وہ کون سی نص ہے۔ کالیہ اٹھ کے بتائے گا مجھے، وہ کتاب میری ہے، اہل سنت کی ہے، اس پہ اصول میرے ہیں، وہ اہل سنت کے ہاں تو منہج عجیب و غریب ہے۔ کوئی عام بندہ اٹھ کر کے، ایک عام بندہ، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جو اصول اہل سنت نہیں پڑھا ہوا، چاہے علوم حدیث میں ہو علوم فقہ میں ہو، وہ بندے کو حق نہیں ہے وہ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے ان میں سے حدیثیں پڑھے۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ حدیث نہ پڑھو۔ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ کوئی حدیث پڑھنے میں قباحت ہے، وہ اس لیے کہ تجھے پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں بخاری میں لے کر، بخاری سے لے کر کے، باقی کل میں آگے وہ پیش کروں گا، بخاری سے لے کر ہماری دیگر کتب تک قدریہ، جہمیہ، بدعتیوں کی روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور اس سے ہمارے شارحین اس پہ کام کیا ہے۔ تو ان روایتوں کو کہاں یوز کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، وہ کتابیں ہماری ہیں، ان پہ اصول ہمارا ہے۔ پہلے اصول ہوتا ہے پھر اس کتاب ہوتی ہے، اصول کے مطابق کتاب لی جائے گی۔ امریکہ میں جا کر کے آپ پاکستان کا قانون لاگو نہیں کر سکتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ سب سے بڑا جہل شخص ہے جو قرآن یا حدیث کو اپنے مفہوم پر اہل سنت کے منہج میں اٹھا رہا ہے۔ ایک بات یہ، اب یہاں پر ثانی اثنین، مصطفیٰ کریم کا ثانی قرآن میں کسی اور کے بارے میں نہیں آیا، اللہ کے بعد نبی کی ذات، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نبی کا کوئی ثانی ہے اگر نبی کا ثانی میرے نزدیک، میں مطلق نبی کا ثانی کو نہیں مانتا، میں باقی نبیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں مانتا، لیکن بعد از خلافت کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ جیسے کہ انبیاء کے مقام میں نبوت کے بعد جو مقام ہے وہ صحابیت اور آل بیت کا مقام ہے، اسی طریقے سے ہم کہیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ بیچ میں سے کوئی کٹ گئی تھی، کیا چکر ہے؟ چلیں اللہ خیر کرے گا۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اپنی آواز آ رہی ہے کلیئر؟ اگر ہے آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور جوائن کرنے کے بعد ہم سے آپ لائیو گفتگو کر سکتے ہیں، اور جو بھی سوال جو آئے انشاءاللہ آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میں جو ہے بندنا چیز تو اگر آواز صاف نہیں آ رہی ہو تو آپ لوگ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں پلیز۔ اچھا، تو ہماری گفتگو چل رہی تھی
अच्छा, आवाज आ रही है? अच्छा, तो नबी का अगर कोई सानी कुरान के नजदीक नबी के बाद किसी का मकाम है, तो कुरान ने एक ही शख्स को कोट किया है, वो सैयदना सिद्दीक अकबर है, और लफ्ज इस्तेमाल फरमाया सानिया से नहीं, दो में से दूसरा। अब आगे हम चलते हैं, जब इस आयत को आप समझ जाएंगे ना, ये ऐसी दलील है खुदा की कसम, मैंने बड़े बड़े शिया को इधर आकर के ना तैरते हुए देखा है, और मुझे मजा आता है जब मैं देखता हूं कालियों को, इन कालों को मैं देखता हूं तैरते हुए, इस आयत करीमा पे आके जब मैं इनको डिगमगाते हुए देखता हूं, उनके पास कोई चारा नहीं होता बेचारों के पास इस आयत के ऊपर आके। और मैंने ऐसे ऐसे ब्लंडर मारते हुए बड़े बड़े शिया मुनाज़िरीन को देखा है इस आयत करीमा पर। इंशाल्लाह तबारक तआला अभी मैं फ्री हो गया हूं, तो इंशाल्लाह आप लोग देखोगे कि बड़े बड़े फनीर किस्म के इनके बंदों के सामने हम बैठेंगे, उधर जाके इनके साथ इस आयत पर बात होगी हमारी इंशाल्लाह। तो पहली फजीलत मालूम हुई कि गार में इज हुमा फिल गार, जब वो दो गार में थे, हुमा की जमीर, हुमा की जमीर को बड़े ज़हन में रखना है, दो में से दूसरा अबू बकर, और वो दोनों थे किधर? गार में, दो मकाम। तीसरी बात, इज यकूलु लिसाहिबिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब कौन? अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि ना तो कोई फजीलत नहीं होती ना, वो असहाब नार भी हैं, वो कुरान में फलां जगह पे असहाब का लफ्ज आया, वो तो जन्नतियों के लिए आया, वो शैतान के दोस्तों के लिए भी आया। मैंने कहा याद रख, जिसका साहिब होता है देखा उसको जाता है, फजीलतों के साथ होती है। जहां साहिब अबलीस और शैतान के साहिब का लफ्ज आया ना, वहां साहिब का मर्जा शैतान है, और शैतान का साहिब होना कोई फजीलत नहीं होती। टटको तो वही नहीं आ रही। आखिर जी असहाब नार भी आया है, मैंने कहा वो उसमें जो साहिब की इनाताफ है वो नार पर है, उसका मर्जा इलाह क्या है? नार है। मैंने कहा नार वाले असहाब जो है वो फजीलत के लिए नहीं होते, लेकिन मैं ये कहूं कि वो साहिब मिस्र है, तो अगर मिस्र अच्छी जगह है तो वो उसके लिए फजीलत की बात होगी। मैं कहता हूं फलान फलान साहिबुल मदीना, फलान साहिबुल मक्का, तो ये फजीलत की बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो मूता वाली मंडी का क्या नाम था, वो यमन में गया था तो मैंने देखी थी, उसका नाम मुझे भूल गया। अच्छा, कोई गया कि फलान और साहिब हीरा मंडी, ओ भाई है, जैसी जुबान तुम लोग इस्तेमाल करते हो हमें नहीं आती है, अगर मैं करना शुरू कर दूं फिर आप लोग बुरा मना जाएंगे, तहम्मुल नहीं रखते ना आप लोग। अच्छा, वो अगर साहिब जो है जिसकी तरफ उसका इनताब होता है, जब उस किसी भी जो है इसम का जो है वो मर्जे जिस जात और सिफ्त की तरफ होता है ना, वो उससे जो है ना मुंसलिक होती है। यहां ले साहिब ही ली लाम जो है बिलवास्ता किसकी तरफ है? जिसकी नसरहुल्लाह, हाँ, फकद नसरहुल्लाह, अल्लाह ने जिसकी नुसरत की थी ना, ये ले साहिब ही, जिसकी अल्लाह ने नुसरत की है, ये साहिब उसका है। तो फजीलत अबू बकर की फी नफ्सी ही जात की नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं यहां पे साथ ये नुकात भी लिख लेता हूं ताकि बाद में मेरे लिए आसानी हो इसको डिस्कस करने के लिए। यहां पे फजीलत इस बात पे नहीं है कि अबू बकर की जात में फजीलत है, नहीं, यहां इस बात पे है कि जिसका वो साथी है ना वो कितना कमाल का है। पहला नुक्ता कि वो सानी है नबी करीम के अबू बकर, ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि हुमा की जमीर में इसको जमा किया है, हुमा की जमीर में दोनों को जमा किया है, ये नुक्ता सानिया है। तीसरी बात ये है, मैं पूरा दावे से कहता हूं, मैं चैलेंज से कहता हूं, पूरे कुरान में नबी को हुमा की जमीर में किसी काफिर और मुनाफिक के साथ नहीं जोड़ा गया। बड़ी मैं चैलेंज दावे से ये बात करता हूं मैं। ये दूसरा नुक्ता है। और नुक्ता नंबर 3 सुने आगे, वो जो दोनों गार में थे, तो इस यकूल मुस्तफा करीम ने कहा ले साहिब ही, ये लाम है ना, ये बड़ा फायदा दे रहा है।
لام سے مراد یہ ہوا کہ اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، جو معنی کرنا ہے صاحب کا وہ کر لو. تو اپنے ساتھی سے کہا. یہ ساتھی کس کا ہے؟ ساتھی ہونے کے لیے جو ہے نا یہ ساتھی ہونا صفت ہے، صاحب صفت ہے، اور جس جو ہے نا وہ جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے نا وہ موصوف ہے. لے صاحب کے لیے جس طرف لام جا رہا ہے نا، یہ لام صاحب کی لام جا رہی ہے نا، جس کی طرف ہے یقول جو کہہ رہا ہے وہ موصوف ہے. ہاں کالیا کالیا مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ابھی تو ہم اس کی تفسیروں میں نہیں جا رہے، میں تفسیریں نہیں کر رہا، میں صرف قرآن کی آیت غور سے دیکھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. میں وہ دونوں غار میں تھے، اور مصطفیٰ کریم کا جو ساتھی تھا، مصطفیٰ کریم کا ساتھی ہونا یہ مصطفیٰ کریم کی صفت ہے، اور موصوف خود مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور یہ صاحب کس کا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کا صاحب ہے. لہذا یہاں صاحب ہونا بھی فضیلت ہے. اگر تم کہو کہ نہیں قرآن کریم میں تو شیطان کے صاحب کو بھی کہا گیا ہے، فلاں کے صاحب بھی کہا گیا ہے، بھائی کسی افضل کے جو ہے نا وہ صاحب نہیں کہتے، اب کسی خاص کا جو صاحب ہے وہ کسی گمراہ منافق کو نہیں کہا جایا کرتا ہوتا. تو جو ہے نہیں ہے، وہ کہتے نہیں نا وہ جی فلاں دیکھے نا وہ لغوی اعتبار سے وہ فلاں دیکھے جی منافق بھی تو صحابہ میں شمار ہوتے تھے. او بھائی وہ جن کو علم نہیں تھا وہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ میں شمار جو ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم یا اللہ نے کسی کو صحابہ میں شمار نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے ہاں بھی اللہ کو بھی علم موجود ہے کہ کون صحابی ہے کون نہیں ہے، کون بعد میں منافق ہونا ہے کون نہیں ہے، کس نے بعد میں ظلم کرنے ہیں کس نے نہیں، رسول اللہ کے بعد پھر کسے جانا ہے. اللہ کو یہ بات پکی معلوم ہے، اور اللہ نے ایسے کسی شخص کی بھی تعریف نہیں فرمائی کہ جو بعد میں اللہ تعریف کرتا رہا کہ فلاں بہت کمال کا ہے، بہت اچھا ہے، فلان ہے، اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا. تو اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ جس کی اللہ تعریف کرتا پھرتا ہے وہ کل میں مرتد ہو جانا ہے. اور بھائی شلوار تو اپنی پوری سلوائی کرا لو نا، عجیب وہی بندے ہو. اچھا اگلی بات سنو پھر. لے صاحبہ، اور اس غار کے اندر نبی نے اپنے ساتھی سے کہا. یہ نبی کا ساتھی ہونا غار میں مشکل وقت میں یہ بڑا کمال ہے. مجھ پہ مشکل وقت آ جائے، میں محلے میں جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا، بھئی آپ میرے ساتھ غار میں ہیں؟ ہائے 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 بھائی نہیں، میں نے اپنے ساتھ جب مشکل وقت آ جائے اور میں کہیں جا رہا ہوں تو میں کسی غردار کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، میں اس کو لے کے جاؤں گا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ یہ بندہ مجھے سڑ نہیں مارے گا. ہے جی مجھے سڑ نہیں مارے گا. اور سبحان اللہ، اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق وہ ذات ہے، جب اس وقت اگر نعوذ باللہ ابو بکر صدیق منافق ہوتے تو ابو بکر صدیق کے پاس اس سے بڑا کوئی موقع نہ تھا کافروں سے انعام لینے کا جب غار میں تھے آپ. اور صحیح بخاری میں تو آگے میں چل کے حدیث رکھوں گا نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں چھپے ہوئے تھے نا اللہ کے رسول کے ساتھ، تو بالکل اوپر کافر آگ کھڑے ہو گئے، ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے تھے، اگر وہ نیچے دکھتے تو ہمیں پا لیتے. تو ابو بکر صدیق کو اس نے آواز مارنی چاہیے تھی بھی آ جاؤ ہم یہاں چھپے ہیں، پکڑوانے کا. ایسے جب کافر رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس منافق کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ غدار. اور غداری اس سے بڑی کون سا موقع ہے غداری کرنے کا یار؟ موقع یہ تھا. اور پھر ابو بکر صدیق کی سرداری تو پہلے بھی تھی نا، کافروں میں اور مقبول ہو جاتے اس وقت اگر رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتے. تو دنیاوی سارے وہ معاملات سب سے پرفیکٹ اگر غداری کو کرنے والا شخص ہوتا تو اس وقت ضرور کرتا، کیونکہ اس وقت یہ موقع تھا غداری کرنے کا، جب اگلا بھی ایسے مقام پر ہو کہ وہ کمزور ہو اور سڑ مارنے کے لیے موقع بھی اچھا ہو. اگر موقع پا کر بھی کسی نے غداری نہیں کی تو پھر اس پہ غداری کا الزام لگانا، ہائے کالیا اپنے عقیدے پہ تو غور کر. اور پھر اگلی بات سنیں، یہاں پر تو معلوم ہوا کہ پہلا شان ثانی حسنین، نبی کا ثانی. دوسری شان کے نبی کے ساتھ اللہ نے ہما کے زنجیر میں قید کر دیا. اور تیسری شان کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے ابو بکر صدیق تو میرا ساتھی ہے.
हुमा की ज़मीर में जो जमा कर दिया है, आगे चलो, ला तखजन, ला तखजन, ला तखजन, ये ला नफी जिन्स का है, तखजन उसका इसम है, तखजन गम ना कर। वैसे होना चाहिए था कि ला खौफुन। अब यहां पर एक नुक्ता समझने वाला है, सुनियो सुनियो, ये नुक्ता समझने वाला है। एक तो मेरी व्हाट्सएप भरे होते हैं, बना किस किस को किस किस टाइम पे जवाब दे। अच्छा, ला तखजन कि जनाब खौफ और गम में फर्क क्या है, ये समझ वाली बात है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में ला खौफुन अलैहिम, इसकी तफसीर में कहते हैं कि ये खौफ और खुजन में दो दकीक फर्क है। नंबर एक, खौफ हमेशा अपनी जान का होता है, याद रखें। कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे जो है ना परेशान करेगा, कत्ल करने की किसी ने धमकी दे रखी है, या मेरे माजी मुस्तकबिल में मेरे साथ ये होने वाला है, तो खौफ अपनी जान के लिए होता है, अपनी जात के लिए होता है। ये बात मेरे ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी पॉइंट देने लगूंगा मैं आपको। खौफ किसके लिए होता है? खौफ अपनी जान के लिए होता है। कुरान ने यहां ये नहीं कहा कि ला खौफुन, कि ऐ अबू बकर तू खौफ ना खा, तुझे कुछ नहीं होगा, ये नहीं कहा। अच्छा, खौफ और गम में एक फर्क और भी है, खुजन और खौफ में एक फर्क और भी है। गम ये होता है जो हाल और माजी के अंदर कोई वाकया हो चुका है, हाल और माजी में कोई ऐसा वाकया है या हो अभी हुआ है या होने हो चुका पहले, उसको बोलते हैं गम। और मुस्तकबिल में आने वाला कोई वाक्य जिसमें आपको डर होगी ये होने वाला है, इसको कहते हैं खौफ। खौफ और खुजन में एक दकीक फर्क ये भी है। जहां कुरान ने कहा कि ला तहजन, ऐ अबू बकर तू गम ना खा, गम ना कर। अब गम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? अबू बकर को अपनी जान का खौफ नहीं था कि मुझे कोई मार डालेगा, उनको अपनी जान का खौफ नहीं, खुजन है, गम है। क्यों? गम हमेशा दूसरों की जान का होता है, अपनी जान का, जो अपनी जान के लिए खदशा हो उसको बोलते हैं खौफ, और जो दूसरों की जान के लिए खदशा हो उसको बोलते हैं खुजन। क्यों? कोई एक डिक्शनरी उठा के लाओ कि अपनी जान के साथ होने वाले हादसे को भी खुजन कहते हैं, एक डिक्शनरी उठा के ले आओ, नहीं है। खुजन बोलते उस गम को है, उस परेशानी को है जो किसी और के साथ जो होने वाला हादसा है उसका इंसान को खुद गम ना होता है। तो मतलब ये कि अबू बकर सदीक इस परेशानी में है कि रसूलुल्लाह को कोई काफिर नुकसान ना पहुंचा दे, तो खुजन है। तो नबी करीम ने जवाब ये दिया कि ऐ मेरे अबू बकर तू परेशान ना हो, तू खुजन यानी मेरे लिए मेरी जात के लिए तू परेशान ना हो। ला तखजन, तुझे गम है, तू बहुत परेशान है मेरी जात के लिए, तू परेशान ना हो। इन अल्लाह, हाय 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 हाय, इन्ना ताकीद के लिए लगाया, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, माना, ऐसे आगे कड़ाका निकलता है। काले जितने भी ये काले मुसल्ली शिया है ना, इधर आकर के उनकी जो है ना वो हर चीज खत्म हो जाती है। इधर आके आयत ने और कुरान ने वो मकाम दे दिया कि बस इस तरह का मकाम गैर नबी को पूरे कुरान में मुझे नजर नहीं आया। पूरे कुरान में गैर नबी के लिए ये मकाम मैंने नहीं देखा। फरमाया अबू बकर तुझे गम है मेरी जात का, तू गम ना खा है अबू बकर मेरे लिए। अल्लाह जो है ना, मैं मोहम्मद के साथ भी है और तुझ अबू बकर सदीक के साथ भी है, माना, हम दोनों के साथ है अल्लाह। और कितना कितना, जितना अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जितना अल्लाह की जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उतनी ही जनाब वाला जात जो है वो ज़ात जो मुस्तफ़ा करीम है, अल्लाह जितना मुस्तफ़ा करीम के साथ है उतना ही अबू बकर सदीक के साथ है।
ہمیں کسی بھائی نے جوائن کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی کون ہے. محمد علی خان, السلام علیکم. کیسے ہو جی محمد علی بھائی کیسے آپ, دیکھیں آپ طرف کروائیے بھائی. کیسے بھائی صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون, آپ طرف جی کروائیے. آواز نہیں آ رہی؟ محمد علی خان. اچھا محمد علی خان بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان. حکم فرمائیے, کیسے آنا ہوا ہمارے پروگرام میں؟ کیا بھی آپ کا پروگرام ہی اچانک دن دیجیے گا. آپ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جو اعتراضات کریں اس پر میرے ساتھ گفتگو کریں گے. جی آپ اپنا سوال حکم فرمائیے. نہیں, آپ میرے ساتھ موضوع طے کریں, اس پر بحث کریں گے. ٹھیک ہے, آپ مجھے ٹائم ابھی میرے پاس ابھی ہیں 20 منٹ میرے پاس ہے, اگر آپ 20 منٹ بات کر سکتے ہیں. 20 منٹ بعد میں نے ڈیوٹی بھی جانا ہے. نہیں سیکھا, میں خود بے مصروف ہوں امامت و خلافت پر موضوع پر. میرا کوئی بھی مسئلہ, یہی موضوع چل رہا ہے لائف سٹنگ میں. بڑی اچھی بات ہے, ضرور انشاءاللہ آپ حاضر ہیں. آپ حاضر ہیں, آپ میں اپنا نمبر آپ کو یہ کر رہا ہوں نا کمنٹس, آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں اور میں انشاءاللہ اپنے بھائی کے جی لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی, کوئی اور جی ہمارے لائق میں دو. ٹھیک ہے بردر, میں نے واٹس ایپ نمبر اپنا کمنٹس میں کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ جب آپ حکم دیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے آپ کے لیے, انشاءاللہ حاضر ہیں ہم. ٹھیک ہے بردر, بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارے دوست محمد علی صاحب تھے, شیعہ سے ان کا تعلق ہے. تو یہ جناب والا ہمارے ساتھ امامت اور خلافت پہ بات کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جی. ہمارے یہاں دیکھیں بالکل کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی گالی گلوچ نہیں. آئے ڈسکشن کریں ہمارے ساتھ, ہم خوشی سے آپ کو انشاءاللہ ویلکم کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی جی بھائی, آپ کے ساتھ جی میرا بھی چینل ہے, ہم لائف شوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں ہم دونوں. ٹھیک ہے, ایک دم ایک دوسرے چینل میں آن لائن آئیں گے. مشکل نہیں بردر, میں حاضر ہوں. دیکھیں گوگل بالکل آپ ہمارے آپ بھائی ہیں, ہمارا آپ سے علمی اختلاف ضرور ہے, کسی وقت بھی آپ حکم کریں. میں بھی بزی رہتا ہوں, آپ میرے ساتھ واٹس ایپ میں نمبر شو ہو گیا میرا, آپ میرا واٹس ایپ لکھ لیں اپنے پاس, آپ رابطہ کریں واٹس ایپ کے اوپر. ہم ٹائم فکس کر لیا کریں گے, ہم ہفتے میں کیا ہر 2 دن بعد ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں, آپ حاضر ہیں میں آپ کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں. جی, جی کیونکہ میں اس ہفتے تو میں مصروف ہوں, کیونکہ میرا آپریٹر بھی مصروف ہے کیونکہ وہ جاب وغیرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت شکریہ. اگلے ہفتے میں وہ میرا آپریٹر ہے, اس کی دن کو ڈیوٹی ہوگا اور رات کو فری ہوتا ہوں. جب رات کو فری ہے رات پر انشاءاللہ 2-3 گھنٹے بحث کریں گے. مشکل نہیں محمد علی بھائی, ہفتے والے دن شاید حسن یاری صاحب سے میں نے ٹائم ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اگر وہ دیں گے تو ہفتے کو میں بزی ہوں. ہفتے سے نہیں, پہلے آپ اگلا ہفتہ پورا میرے پاس فری ہوگا, یعنی یہ ٹھیک ہے. ہفتہ مصروفیات میں ہوگا. میں پاکستانی ٹائم 2 بجے سے پاکستانی ٹائم 4 بجے کے درمیان میں دن کو کوشش کرتا ہوں کہ فری ہوتا ہوں. آپ پاکستان سے نہیں, فیصل آباد سے؟ نہیں, میں پاکستان اسلام آباد آپ کا سے ہوں, لیکن میں پاکستان اسلام آباد سے ہوں, لیکن میں ہوتا عمان میں ہوں. اس ٹائم عمان میں ہوں, مختلف کنٹری میں ٹور کرتا رہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا, ناظر خلافت یعنی اہل سنت نظر میں بحث کرنی ہے یا اہل تشیع میں نظر بحث؟ میرا کیونکہ اس وقت موضوع چل رہا تھا اپنے خود اپنے چینل میں, یعنی شیعہ مصادر میں, کیونکہ بعض اہل سنت دیکھیے اعتراض کریں آپ یہاں دو خلا بحث یا ہیں نا. خلافت جو ہے نا, دیکھیں ابھی میرا ٹاپک بھی ایک کوئی اور چل رہا ہے, میں وہ ایک آیت کریمہ کو سمجھا رہا ہوں. عرض یہ بردر کہ خلافت کے اوپر 2 بڑے نظریات ہیں. ایک تو شیعہ کا الگ سے نظریات خلافت امامت کے اوپر ہے. اگر آپ کہیں جی گے تو ایک پہلے آپ کی بات آپ سر پر ہیں, پہلے ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ ہماری جو خلافت اور امامت کا جو موضوع ہے یہ الگ ہے. آپ ہماری امامت کی خلافت پہ آپ پہلے اپنا اعتراض کیجیے گا, ہم اس کے اوپر آپ کا دفاع کریں گے. بعد میں آپ ہمیں ٹائم دیں گے, ہم آپ کی امامت و خلافت کے اوپر جو دلائل ہے ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے کہ آپ کی کتابوں میں کیا ہے اور آپ کے عقائد کیا ہیں, ان کے اوپر اعتراضات کیا بنتے ہیں. تو بسم اللہ, ہم آپ کے ساتھ اس پہ گفتگو کرنے کو تیار ہیں. یہ 1-2 نشستوں میں تو نہیں بات ہوگی, یہ 2-3 نشستوں میں انشاءاللہ بات ہوگی. جی, کیونکہ میرا جو خود مکتب اہل بیت میں خود شیعہ امامت خلافت میرے کی کم از کم کوئی 50 کے قریب لیکچر ہی جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں خود رضوی ہوں الحمدللہ,
میں خود رضوی ہوں. جی باقی جو ہے جی مکتبہ اہل بیت جو ہے اہل سنت بھی جو اہل بیت کا ہی مذہب ہے, کوئی بیت دور سے نہیں آیا. یہ بات تو جب ہم گفتگو کریں گے معلوم ہوگی کتابوں میں کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ ذاتی تھی, آپ میرے لیے محترم ہیں, کچھ ذاتی ہمارا اختلاف جی نہیں ہے, علمی اور ہمارا جو منہجی اختلاف ہے ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے, انشاءاللہ حاضر ہیں ہم. جی ٹھیک ہے سر, جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اور آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے یا جی نہیں جو اس وقت جو موضوع ہوگا اس پر بحث کریں گے. ٹھیک ٹھیک جی میں آپ ٹھیک سے ہے. رابطہ کروں گا. شاید آپ کا پہلے نمبر میرے پاس تھا پاکستانی, جو مجھے ڈیلیٹ ہو گیا. اوکے اوکے, انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ رابطہ میں نے کریں. بس آپ کو. جی ٹھیک ہے جی بھائی, بہت شکریہ. میں جو ہے نا اپنا پروگرام جاری رکھتا ہوں. تھینک یو. تو ہماری جو گفتگو جا رہی تھی, یہ بردر ہمارے علی بھائی تھے, ان کے ساتھ ہماری انشاءاللہ ابھی نمبر دے دیا ان کو ہم نے. ایک منٹ. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی جی, اور ہمارے علی بھائی آ گئے تھے, تو ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی. تو اچھا, ہماری گفتگو ہو رہی ہے جی کہ جناب والا لا تحزن, تو اے ابو بکر تو پریشانی نہ کر, پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, تجھے غم نہ کھا میرے لیے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پریشان نہ ہو. اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے, اللہ میرے ساتھ بھی ہے, اور جتنا اللہ تمہارے ساتھ ہے اتنا اللہ میرے ساتھ بھی ہے. اوکے, تو اب اگلی گفتگو آ رہی ہے جی کہ اللہ جو ہے نا جتنا ابو بکر کے ساتھ ہے اتنا نبی کے ساتھ ہے, اور اللہ جتنا نبی کے ساتھ ہے اتنا ابو بکر کے ساتھ ہے. اور اللہ کو معلوم ہے ایک شخص جو ہے منافق ہے تو اللہ کبھی اس کے ساتھ نہیں دے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا میری بات. یہاں پر آگے نا لا تحزن, غم نہ کھا میری ذات کے لیے, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور فانزل سکینتا, میں اس آیت کو اٹھا کے پڑھ لوں. فانزل اللہ سکینتہ, اور پھر اللہ نے نازل کیا اس کی طرف سکینہ. سکینہ کس کی طرف آیا ہے؟ جو تسلی دے رہا ہے سکینہ اس کی طرف آیا ہے, جو پریشان ہے تسلی اس کو ہوا ہے. تو اس پہ اتفاق ہے بلاغیہ کا کہ جس کو تغزن ہے نا, غزن تھا, پریشانی تھی, سکینہ اللہ نے اس پہ, ابو بکر پر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا. کوئی کہے کہ نبی پر آیا تو یہ قول صادق نہیں آ سکتا, کیونکہ نبی کو اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے. تو اللہ کا حکم ہے بھائی جاؤ ہجرت کرو, تو اللہ کے حکم پر نبی پریشان ہو سکتے ہیں؟ جو یہ کہے کہ اللہ کے حکم پر نبی کو تسلی نہیں تھی تو نبی اس لیے پریشان تھے, وہ بندہ پکا ڈھکا کافر ہے, اور نبی پر الزام ہے یہ. کوئی بھی یہ کہے کہ یہاں پر پریشانی تھی نبی کو اور سکینہ اس لیے نبی کو اتارا گیا, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہاں سکینہ نازل کیا گیا اس کی طرف جو پریشان تھا, اور نبی کو اس مقام پہ سکینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نبی تو عین حکم خدا بندی میں عمل پیرا ہے. اللہ نے کہا ہجرت کرو تو ہجرت کر رہا ہے. تو جو ہے نا, تو یہ ہو گئی ایک بات.
अब अगली बात वो ये है कि इस आयत करीमा में जो नसूस कतिया से वारिद चीज है वो पहले ये है कि नबी का सानी, दूसरा नबी के सहाबी होने पे नस, साथ ये मुखलिस होने पे नस, ये मुखलिस होने पे नस है कि और अबू बकर के लिए सकीना नाज़िल होने पे नस, और अल्लाह ताला की मायत अबू बकर के लिए साबित हो गई। अब ये नसूस कतिया से जात फजीलत अबू बकर साबित है। जो भी अब फजीलत अबू बकर का मुनकर होगा वो सुर्रियात दीन का मुनकर है, और नसूस कतिया का मुनकर है वो काफिर है। ये बात आप लिखें यहां पर, समझ आ रही नहीं आ रही है? अगली बात ये है, आज इस आयत करीमा को मैंने मुख्तसर बयान किया। मैंने इस आयत करीमा के मुताल्लिक चंद एक अकवाल पेश कर देता हूं जिनसे मेरी जो गुफ्तगू है मजीद समझ आ जाएगी। ये है मेरे सामने किताब निजाम। बाज लोगों ने इस पे यह एतराज किया कि वो अबू बकर सिद्दीक गार में जो थे वो नहीं थे। बाज शिया ने इसका ये भी इनकार किया। पिछले हाल ही दिन में एक जरक नकली में, कौन सा वो नकली है, उसने भी ये भी कहा था। तो वो कहते हैं कि दो लोगों के सिवा उस गार में कोई नहीं था। तो इज हुमा फिल गार इज यकूलु लिसाहिबिही, यानी वह हुआ अबू बकर। और फिर यहां पर भी कहा कि मिन हाल इन अल्लाह माना बियदी नसर, कि अल्लाह की जो नुसरत है वो हम दोनों के साथ है, आए अबू बकर परेशान ना हो। अब नुसरत अबू बकर के साथ भी है और नबी के साथ भी। मालूम ये हुआ कि ये नुसरत का नजूल भी अबू बकर सिद्दीक के लिए नाज़िल हुआ। समझा नहीं आ रही है? और हमारा तो ये मनहज है कि हम कहते हैं कि हम खुद से तफसीर नहीं करते हैं, अपनी जाती कुरान को तोड़ मरोड़ के अपनी जाती तफसीर करने को अहले सुन्नत की जमात के नजदीक ये मनहज बिल्कुल जायज नहीं है। हमारे नजदीक हमारे पास ये हदीस है, अल मुजमुल औस की एक हदीस मौजूद है हमारे पास। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि भाई हजूर ने फरमाया मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मेरे बाद जो है मेरी उम्मत, जो जिस चीज का सबसे बड़ा खौफ है मुझे मेरी बात मेरी उम्मत करेगी, वो ये है कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से हर बंदा करेगा और वो समझेगा कि जो मैंने तफसीर की है ये सबसे बेहतर है। तो जो है कि नहीं है? तो अल्लामा तबातबाई का हवाला मैंने ऑलरेडी वो दे दिया। तो वो एक हवाला और सुनिए जिसमें बड़ी खास बात है, मिजान तफसीर मिजान का अल्लामा तबातबाई। वो ये कहते हैं कि जी जो साहिब गार थे रसूलुल्लाह के साथ, वो जो थे वो साहिब ही हुआ अबी बकर लिल नकल कती, ये कती और सबूत ये बात है कि वो बकर सिद्दीक ही थे जो गार के अंदर उनके साथ थे। शिया की तफसीर आ गई एक और, ये तफसीर बुरहान है अल्लामा बुरहानी की, हाशिम बुरहानी। वो भी जो है इस बात को साबित करते हैं बस असनाद मरफू के साथ कि अबू बकर सिद्दीक की गार में थे। और सानी यसनैन ज़ुवा के बारे में मौलाली से पूछा गया कि आप उस वक्त किधर थे जब इतनी बड़ी शान नाज़िल हुई अबू बकर सिद्दीक की? उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं भी जो रसूलुल्लाह की ये एक कुर्बानी दे रहा था। तो गार के अंदर जो थे वो कौन थे? अबू बकर थे। ये भी इनकी तफसीर में ये बात आ गई। तफसीर नमूना में कहा कि वो सबसे पुरखतर और सबसे मुश्किल जो रसूलुल्लाह के ऊपर दौर था उसमें आपका हम सफर अबू बकर सिद्दीक थे। वो दोनों गार में थे। तो अल्लाह ने इस मौके पर पैगंबर के जो साथी थे, हम सफर थे, उनको वहशत ने आ घेरा। तो पैगंबर ने उनको तसल्ली दी कि परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, हम दोनों के साथ है अल्लाह। हाँ, तो अल्लाह तआला ने उस वक्त सुकून नाज़िल फरमाया। तो
تفسیر نمونہ میں مزید بھی اس کے اوپر بحث ہے. تفسیر صافی کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ پھر ایک اور جو ہے نا ایک واقعہ یہاں لکھا ہے کہ جب وہ صدیق بہت پریشان تھے تو اللہ کے رسول نے معجزتاً انگلی کا اشارہ کیا تو غار کے اندر سارے لوگ سمندر کے اندر جہاں جہاں دوست تھے وہ صدیق کے سب دکھا دیے گئے ان کو وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. یہ تقریب القرآن الی الاذان ہے جی، یہ شیعہ کی بہت معتبر علامہ حسینی اشرازی کی تفسیر ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے یہی قول کیا ہے ثانی اثنین، یعنی حین الفرار ہوا ابو بکر. ٹھیک ہے جی، وہ ابو بکر ہیں ذات ہیں جی. تو اذ یقول لصاحبہ، یعنی صاحبہ ابی بکر، یعنی یہ ایک قطعی ثبوت بات ثابت ہے کہ وہ صاحب غار جو تھے وہ ابو بکر تھے. یہ منت البیان ہے تفسیر قرآن علامہ طبرسی کی، وہ بھی یہی قول لے کے آتے ہیں کہ وہ کون تھے، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. اور ان کو جب یہ کہا کہ لا، یعنی تو اس یقول رسول ابی بکر، یعنی ابی بکر صدیق کے لیے کہا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر بہت ساری تفصیل ہے، کیونکہ میں اب ٹائم بہت ہو گیا ہے، میرا ٹائم بہت میرے پاس تھوڑا ہے، میں نے نکلنا ہے تو میں اس کو کم کر رہا ہوں. یہ تبیان فی تفسیر قرآن ہے علامہ طبرسی کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر قال لصاحبہ، یعنی ابا بکر لا تحزن، یعنی لا تحزن. تو یہ جو ہے نا، یعنی ان اللہ معنا ان ینصرنا، نصرت دونوں کے لیے. ہاں جی، دیکھو جی وہ نصر اللہ، یہ نصرت دونوں کے لیے آئی ہے. ہاں جی. یہ تلخیص شافعیہ توسی کی، اس نے بھی یہی والا واقعہ لکھا کہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا صاحب غار ہیں تو ان کی جو ہے نا شان ہے کہ ثانی اثنین، یعنی صاحبہ سکینہ وغیرہ وغیرہ. یہ روضۃ الجنان ہے، اس کے اندر بھی یہی والی گفتگو ہے ساری کہ وہ عمر فاروق کی بات بھی یہاں نقل کی ہے کہ عمر فاروق کہتے تھے کہ جو ایک دن ابو بکر صدیق نے گزارا ہے نا رسول اللہ کے ساتھ غار میں، وہ میرے سارے زندگی کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اس کا سکین اصل سکین آ گیا. اور روضۃ الجنان ابو الفتوح الرازی کی تفسیر ہے، یہ شیعہ کی تفسیر ہے. یہ مشکات شریف کے اندر وہی والا پورا واقعہ ہے. مشکات کی یہاں ایک متبر کتاب ہے، وہ سارے کا سارا غار کا واقعہ یہاں پہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے 6034 میں. صحیح بخاری میں جو ہے تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے بھی ذرا سا بھی قدم اٹھایا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا کہ ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا کی تفسیر یہاں پہ آ گئی بخاری میں. کہا کہ وہ لوگ جو اوپر کھڑے ہیں وہ اگر ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے، ہم دو ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے. تیسرا کون ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. کمال دیکھیے آپ، ان دو کے متعلق کیا خیال جس کا تیسرا اللہ ہے. دوستو یہ آج کی ایک آیت کریمہ جس کو ہم نے سمجھا. ابھی چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں بھی کوشش کروں گا گھنٹے تک پھر آن لائن آؤں. میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر یہ لائیو، چونکہ وہ موبائل میں ریکارڈ کرو، پھر ریکارڈنگ کرو، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرو، بہت مشکل کام ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم کی بہت قلت ہے. لہٰذا میں نے آسان حل یہ نکالا ہے کہ یہ لائیو بیٹھ کر کے جو بھی دلائل ہیں وہ سامنے پیش کر دیں گے. جو کوئی طالب ہوا وہ ویڈیو کو دیکھ کے ان سے دلائل نکالتا رہے گا اور رابطیت کا رد کرتا رہے گا. میری ویب سائٹ ہے رضوی بھائی آن لائن، وہ ویب سائٹ آپ لوگ وزٹ کریں. اس کے اوپر میں نے رد رابطیت کے اوپر بہت کچھ مواد ڈال دیا آپ لوگوں کے لیے.
کتابیں بھی میں نے آپ بنا کے PDF ڈال دیے ہیں تاکہ آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. رضوی.com گوگل پہ جا کے لکھیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ اسکرین نظر آ رہا ہے آپ کو تو www.rizvibhai.com اس کے اوپر آپ لوگ جائیں انشاءاللہ بڑا یعنی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے شان سیدنا صدیق اکبر کے اوپر آج کی پہلی گفتگو تھی. کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی یا آج رات کو اگر ٹائم ملا تو اگلی گفتگو کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. آپ کی جو ہے وہ دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, کسی شیعہ دوست کی, کسی نیم رافضی جیسے جو لوگ ہیں مابینہ, تو ان کی توہین کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد قرآن و سنت اور دلائل کی روشنی میں ان کو آئینہ دکھانا ہے کہ بھائی جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ جگہ کی حیثیت اور اوقات آپ لوگوں کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.